کہ مذاکرات کسی طرف نہ ہو سکیں، جو قریب کے لوگ ہیں، جو ایک دھڑا ہے اس کے اندر، ہمیں تو پتہ ہے سزا دینی ہے، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ جانے تو جانے، گل نہ جانے، باغ تو سارا جانے. میں تو حیران ہوتا ہوں عمران خان کے سزائیں دینے والے جج جو ایک ہی پٹی کے ہیں. اس ٹرائل کو میں نے بڑا غور سے دیکھا ہے، جو کہ میں اس میں انوالو رہا ہوں. میں نے ایک ڈاکومنٹ سارے پڑھے ہیں کہ 190 ملین نہیں، یہ 131 ملین ہے. بانی پی ٹی کی رہائی کے دن قریب آ گئے. 462 کنال زمین کی بات ہو رہی ہے الکال ٹرسٹ. اب ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو کیس تو بنتا ہی کوئی نہیں ہے. السلام علیکم. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلیمان امان، اور میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں، جہاں پر بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے مقدمات میں جو ان کے خلاف درج تھے 12 مقدمات، ان میں سے 8 مقدمات کی درخواستیں بعد از گرفتاری کی جو درخواستیں ضمانتیں ہیں وہ دائر کی ہیں، جبکہ 4 مقدمات میں ان کی ضمانتیں جو ہے منظور کر لی گئی تھیں اے ٹی سی عدالت نے ہی. ان 8 مقدمات میں جو ضمانتیں دائر کی تھی اس پہ اعتراض عائد کیا تھا، اور بطور اعتراضی درخواست پر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور اعتراض دور کر دیا. اور وکیل اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بانی پی ٹی آئی کے، ہم ان سے جانتے ہیں. اچھا سر، کیا اعتراضات کیا تھے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ویسے تو اعتراضات کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں. یعنی وکالت نامے پہ انگوٹھا نہیں لگا ہوا. مین اعتراض ہے نا یہ. میں تو حیران ہوں، دستخط ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور اس طرح کے اعتراضات 200-250 مقدمے آج تک جتنے بھی وکالت نامے داخل کیے ہمیں اچھی طرح یاد ہے. میں نے تو خود کسی بھی وکالت نامے پہ انگوٹھا نہیں دیکھا، اور یہی عدالت کو بتایا کہ ایسی کیا بات ہے. عدالت کا دوسرا جو آپ کے سامنے ہے وہ کہنا تھا کہ اس پہ کوئی بیرک نمبر نہیں لکھا، قیدی نمبر نہیں لکھا ہوا. اب چونکہ معاملہ ہم سیاسی بنانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ قیدی نمبر 804 عمران خان کا نام مشہور ہو چکا ہے. اعتراضات عائد کیے گئے. یہ بنیادی طور پر 7 کیسوں کے اوپر تو یہ اعتراض تھے. جو 8واں تھا، 8ویں میں چونکہ ڈیٹیل میں جس دن گرفتاری ہوئی، جو سارا پروسیس چلا، وہ عدت کا کیس تھا. عدت کا کیس کا فیصلہ کہ مصدقہ کاپی دستیاب نہیں تھی، تو وہ مصدقہ کاپی لگانے کا کہا ہے، اس پہ اعتراض برقرار رکھا ہے. وکالت نامے کی حد تک اعتراض دور کر دیا ہے. اس میں ہم نے کہا کہ ہم اس پہ ابھی ریلائی نہیں کریں گے، اس پہ ہم ریلائی نہیں کریں گے، اور سرٹیفائڈ کاپی مل جائے گی تو بعد میں ہم لگا دیں گے. یہ اچھا سر، یہ بتائیے گا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے پھر مؤخر کر دیا گیا ہے، اور آج یہ بتایا گیا عدالت نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ پیغام پہنچایا، لیکن وہ عدالت میں نہیں پیش ہوئے. نہ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئیں اور نہ ہی ملزمان کے وکیل عدالت میں پیش تھے. کیا یہ وجہ تھی یا ویسے ہی جو ہے مؤخر کیا گیا ہے؟ دوسری طرف مذاکرات چل رہے ہیں، تو آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کی وجہ سے تو نہیں ڈیلے کیا جا رہا؟ دیکھیں، بظاہر تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ مذاکرات کسی طرف نہ ہو سکیں، جو قریب کے لوگ ہیں، جو ایک دھڑا ہے اس کے اندر. لیکن دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی طرف اگر جائیں گے تو یہ آپ کو سزا دے دیجیے گی. ہمیں تو پتہ ہے سزا دینی ہے، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اب غور کریں نا اس بات پہ. یعنی الہام ہو گیا 18 سے 23 کا جب فیصلہ گیا، 23 کو سنا دینا تھا. ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلتے رہے، اور آج ہم 13 جنوری تک پہنچ چکے ہیں. فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں گیا، اور بات 17 جنوری تک چلی گئی ہے. اور تھا گیا کودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اس کے اندر ہے کیا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پہ. اب آج بھی جو ہے نا، آج جو کہ وجہ یہ ہے میڈیا کے زینت رہا، سوشل میڈیا پہ آ گیا. بتانے والوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں انہوں نے لاسٹ ڈیٹ پہ بھی بتایا تھا کہ فلاں ڈیٹ کو ہیئرنگ ہوگی. اب یہ بھی بتا دیا کہ سزا کتنی ہوگی، بشرا بی بی کی سزا 3 سال کم ہوگی. یعنی اس حد تک تو بتا دیا. اب جانے تو جانے، گل نہ جانے، باغ تو سارا جانے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ فیصلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ لکھا گیا ہوا ہے. یہ تو وہ بتا رہے ہیں نا، یہ تو وہ بتا رہے ہیں. اب میرا جہاں تک خیال ہے، جج صاحب نے بھی سیف ایگزٹ لیا. انہوں نے کہا ان پہ الزام آنا ہے، فیصلہ یہی ہونا ہے تو اس کو آگے لے جایا جائے. یعنی اگر 2 دفعہ آواز دی نہیں آیا تو جج کا پابند ہے نا کہ عمران خان صاحب کو پیش کرایا عدالت کے اندر، سامنے رکھ کر فیصلہ بس کیوں نظر آ رہے ہیں پھر؟ وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اور ایک بات آپ کو اور میں بڑی زبردست بتا دوں آج آپ کے پروگرام کے اندر. عمران خان کے سزائیں دینے والے جج جو ایک ہی پٹی کے ہیں، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین. یہ میں آپ کے لیے انوکھی آپ الزام لگا رہے ہیں حافظ آباد اور میں اس طرح کے نیچر کیا لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ اس کی تحقیق میں کر رہا ہوں، میں بعد میں بتاؤں گا. صرف بتانے کا مقصد لوگ ڈر ہو گیا، پریشر میں آ جاتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں کوئی خاص وجہ کہہ رہا ہوں. آپ کے وزیر قانون کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے. کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں. میں دیکھیں نا وجہ یہ یعنی حیران کن بات ہے. میں تو خود بڑا حیران ہوا ہوں یہ کیسے پاسبل ہے، لیکن سارے فیصلے جو ہے نا اسی ایریے سے. اور دوسری بات دیکھیں نا سلمان صاحب، اس ٹرائل کو میں نے بڑا غور سے دیکھا ہے، جو کہ میں اس میں انوالو رہا ہوں. میں نے ایک ڈاکومنٹ سارے پڑھے ہیں. کوسچن بڑا سیدھا سا ہے
کہ 190 ملین نہیں، یہ 171 ملین ہے. 171 ملین. اور دوسرا جو ہے نا، ملک ریاض کے خلاف پاکستان کے اندر کوئی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں چل رہا تھا. اچھا. کوئی نیب کا کیس نہیں چل رہا تھا. تو اگر وہ illicit منی ہے یا بلیک منی ہے تو اس کو کنیکٹ کرنا ہے پریڈیکیٹ آفینس کے ساتھ. تو پاکستان میں کیس ہی کوئی نہیں ہے. برطانیہ میں جب یہ پیسہ گیا، اور برطانیہ میں یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کا وائٹ پیسہ ہے. وہ کیسے وائٹ ہے؟ کراچی کی پراپرٹیز، کون سی؟ کراچی کی جائیداد بیریا ٹاؤن جو 5 لاکھ روپیہ ایکڑ تھی، سپریم کورٹ نے اس کی ویلیویشن لگائی 8 کروڑ روپیہ ایکڑ. 5 لاکھ ایکڑ کو 8 کروڑ ایکڑ لگائی. ڈیولپمنٹ ساری اس نے کی، سارا کچھ اس نے کیا، ہر چیز اس نے کی. لیکن یہ چلے مان لے 460 ارب روپیہ ہے، تو 460 ارب میں سے کوئی منافع 50 ارب نہیں ہوا ہوگا. یہ جو 50 ارب کی رقم کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوا ہوگا. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس جب معاملہ آ گیا، نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ اس کو کنیکٹ کرنا ہوگا منی لانڈرنگ کے ساتھ، تو حکومت پاکستان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. انہوں نے نہ کوئی کیس تھا، تو وہ کنیکٹ کیسے کرتے؟ تو وہاں پر دیکھیں نا، بڑا بیٹر سینس پریویل. وہاں پر فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، کہ یہ پیسہ پاکستان لایا جائے. تو ملک ریاض نے کہا جی میں پیسہ خود لے آتا ہوں پاکستان، اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور یہ نیشنل کرائم ایجنسی سے بیٹھ کر سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. سارے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا ہے، اگر آپ کو تو لگ رہا ہے سزائیں، کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سزا نہ ہو؟ دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی اے کے جو 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، لاہور کے جو مقدمات تھے، اس کی بات آفٹر ریسٹ بھی جو ہے آپ نے دائر کر دی ہیں اور اس میں بھی پیش ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی اے کی رہائی کے دن قریب آ گئے ہیں؟ بالکل. اس میں تو دیکھیں نا، اس کیس میں اگر آپ ایسے بھی دیکھ لیں نا، میں 462 کنال زمین کی بات ہو رہی ہے. القادر ٹرسٹ کے نام گئی، ٹرسٹ بنا، ہر چیز موجود ہے، آڈیٹڈ اکاؤنٹ موجود ہے. چیف فائنینشیل آفیسر نے بھی کہہ دیا اپنی گواہی میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. تو اب تو اگر سامنے رکھ کر دیکھیے تو جو سیکشن 9 ہے نیب آرڈیننس کا، جو ترمیم کی گئی ہیں جو موجودہ پارلیمنٹ سے پہلے جو ترامیم کی گئی ہیں پی ڈی ایم کی حکومت نے، اس کے تحت جرم نہیں بنتا کہ عمران خان نے فائدے کوئی نہیں لیا. اور جو کابینہ کا فیصلہ جس کا وہ کہتے ہیں کابینہ کا فیصلہ کوئی بھی، اس کا فیصلہ سب کمیٹی کا فیصلہ، اس پہ بھی نیب کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ انہوں نے کہا ہے. اب ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو کیس تو بنتا ہی کوئی نہیں ہے. اور اب یہاں سے بریت نظر آ رہی ہے. اب زبردستی آپ کو سزا دینا چاہیں، سزا سنانا چاہیں، تو وہ سزا ہائی کورٹ میں رہے گی نہیں. اب رہ گیا. اب اس کے بعد ابھی نیا توشہ خانہ جو ہے وہ تو انشاءاللہ کواشمنٹ فائل کروا رہے ہیں ہم ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ وہیں ختم ہو جائے گا، جس میں 2023 کا اب ترمیم جو ہے نا 2018 سے اطلاق کر دیا گیا. مذاکرات کا کوئی اس میں عمل دخل ہے، اس میں کیسز کو ڈیلے کرنا یا فیصلوں کو ڈیلے کرنا؟ کیسز کو تو ڈیلے کرا کے ڈرایا جا رہا ہے نا. ہم نے مذاکرات، ہم کو بھیک نہیں مانگ رہے نا، ہم کو این آر او مانگ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 30 اور 26 نومبر کی جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی جائیں، اور جو کچھ ہے اس قوم کے سامنے سچ لایا جائے. اور یہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر جو ضمانتیں ہیں، ضمانت بعد از گرفتاری، 4 کیسوں کی ضمانت ہو چکی ہے. یہاں سے پنڈی میں بھی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. تو اس میں تو ایویڈنس کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اور 4 ورژن ہے ڈفرینٹ جو بدلے ہیں اس میں. تو اس میں تو ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ ضمانت رہ جائے گی. ضمانتیں اس میں بھی ہو جانی ہیں. تو اب کوئی کیس مجھے تو نظر نہیں آ رہا. 26 نومبر کی ضمانتیں جو ہیں وہ نیچے سے آپ نے دیکھا کہ سیشن کورٹ نے، اظہار دہشت گردی کی کورٹ نے قبض بعد از گرفتاری ضمانتیں دے دی ہیں. تو اس میں کون سی ضمانتیں رہ گئی ہیں؟ عمران خان تو ویسے بھی جیل میں تھے، تو اس لیے ان پہ کیس وہ بھی نہیں بنتا ہے. اسی طرح جیسے نیب کا کیس تھا، نیب 9 مئی والا ڈالا ہوا، 9 مئی میں عمران خان گرفتار تھے. تو اصولی طور کے اوپر اب کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. وہ صرف ڈیلے کر کے پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے. میرا نہیں خیال ہے عمران خان پیچھے ہٹے گا، اور ابھی تک تو آپ سامنے رکھ سے بڑا واضح طور پر کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں.